Assalamu alaikum, Assam. Thank you for joining us. So, Assam, your brief introduction. Recently, you have started Makistan. تو میکستان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتاؤ، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہم بہت زیادہ میکستان 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 دیکھ رہے ہیں، تو واٹ از اٹ، کیا ہے میکستان؟ تھینک یو سو مچ. سو میکستان مجھے خود اس کو سمجھانے میں لوگوں کو بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، بیکاز اٹس اے نیو آئیڈیا. ڈفرینٹ پلیٹفارم یوز کر رہے ہیں ہم، تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں، تھوڑا ہم خود بتا رہے ہیں، تھوڑا ہم ایسے پروگرامز میں آ کے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو میکستان کو اگر میں بہت ایک سمپل طریقے سے ایکسپلین کروں تو یہ ایک میکر اسپیس کہتے ہیں. اور یہ ہوتا ایسا ہے کہ اس میں ہم ایک چھوٹا سا اسپیس پہلے بناتے ہیں، اور اس اسپیس کے اندر ہم وہ تمام ٹولز و تمام اکوپمنٹس رکھتے ہیں جس کو یوز کر کے آپ کوئی پروٹوٹائپ بناؤ. ابھی پروٹوٹائپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا اگر آپ ایک ورکنگ ماڈل بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ پروٹوٹائپ بناتے ہیں. کیونکہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی اس کا کانسیپٹ بہت زیادہ نہیں ہے، آپ کو نہیں دکھے گا ایسے جگہوں میں میکر لیبس. بٹ ہم نے یہی سوچ کے کیا کہ ہم میکر لیبس کو کیسے کمیونٹی لیول پہ لے کر آ جائیں اور کیسے اس کو ایکسیسیبل بنائیں، ناٹ اونلی فار اسٹوڈنٹس بٹ سب لوگوں کے لیے. اگر کوئی آپ کے محلے میں انوویٹر ہے یا کوئی بندہ ہے جو کچھ کام کرنا چاہتا ہے، تو جو ہمارا میکستان ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر سوشل میڈیا پہ کہ ہمارے پاس اس میں آپ لکڑی کا کام کر سکتے ہیں. اس کے جو بھی ہینڈ ٹولز لکڑی کے یوز ہوتے ہیں وہ موجود ہیں. میٹل کا کام کرنا چاہتے ہیں، ویلڈنگ کا، وہ ہمارے پاس ٹولز موجود ہیں. پھر روبوٹکس اور اے آئی کے ایک الگ سیکشن ہے جس میں ڈرونز اور روبوٹک کمپوننٹس ہم یوز کر رہے ہیں. تو یہ ایک اسپیس ہے. اگین میں اس کو دوبارہ آپ کو اس کو ڈیفائن اس طرح کروں گا کہ یہ ایک اسپیس ہے جہاں پر ہم نے اکوپمنٹس، ٹولز رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کیریکولم بھی بنایا ہے. کیونکہ آپ ہر ٹول کو یا ہر کمپوننٹ کو آپ ایسے جا کے یوز نہیں کر سکتے. اس کے لیے تھوڑا سا کیریکولم یا تھوڑا سا اس کو یوز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ہم بتاتے ہیں. اور ہم خود ابھی ہمارے لیے اٹس اے نیو ایکسپیرئنس، تو ہم خود سیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں مزہ بھی بہت آ رہا ہے اس میں. تو یو نارملی یوز دا ٹرم انوویشن. خیر، اس سے پہلے ایک اور کویشچن جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ لوگ کا جو سوشل میڈیا دیٹ از انسٹاگرام پہ آپ لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یو گائز کلیم اے لاٹ آف تھنگس کہ ہم کلائمیٹ چینج کے لیے کر رہے ہیں، ڈرونز ہیں، ارلی وارننگ کچھ سسٹمز ہیں. تو آر یو گائز ریئلی ورکنگ آن اٹ؟ ڈو یو گائز ہیو اے ٹیم؟ بالکل. ہم لوگ ہماری ایک اچھی ٹیم ہے. میں اگر سب سے زیادہ اگر مجھے جس چیز پہ مجھے زیادہ ٹرسٹ ہے وہ میری ٹیم ہے میرے خیال سے. کیونکہ اکوپمنٹس یا کمپوننٹس آپ بازار سے خرید کے لا سکتے ہیں، بٹ جب ٹیم ہوتی ہے تو پھر آپ وہ چیزیں بناتے ہو جو آپ بنانا چاہتے ہیں. کلائمیٹ ریلیٹڈ ہم کام کر رہے ہیں بالکل، کیونکہ جس ایریے میں ہم ہیں، اسپیشلی جو ہمارا یہ گلگت بلتستان ہے، ہم جو کلائمیٹ کی وجہ سے ہم لوگوں کو جو نقصان ہوا ہے وہ تو آپ کو نظر آتا ہے. اگر تھوڑی بارش ہو، برف باری ہو، یا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے جو ارد گرد کا ماحول ہے کتنا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم اس کے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں. جیسے ٹیمپریچر ابھی آپ دیکھیں جس طرح گلگت میں ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے. اگر میں بچپن کو ریکال کروں تو تب شاید اس طرح نہیں تھا، بٹ ابھی چیزیں چینج ہوئی ہیں اور ہماری نظروں کے سامنے ہوئی ہے. ہم خود اس کو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو جو ہمارا کام میکستان کے اندر ہے، ہم نے ایک یونٹ بنایا ہوا جو کہ صرف کلائمیٹ چینج پہ کام کر رہا. اور جو ہم ڈرونس کی آپ نے بات کی، اور جو ہم دوسرے آئی او ٹیز، انٹرنیٹ آف تھنگس کے جو کمپوننٹس یوز کر رہے ہیں، ان کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم انوویٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ آلریڈی کلائمیٹ چینج کا کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، گورنمنٹ کر رہا ہے، نان پروفٹ جو ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی اس میں انٹرونشنز، انوویشنز کی ہے لوگوں نے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل کام نہیں ہوا، گورنمنٹ نے اپنے لیول پہ کی ہیں. پھر جو نان پروفٹ ہمارے ادارے ہیں انہوں نے بھی اس پہ کام کیا ہے. ہم لوگ اس کے اندر جو چیز لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی ہے جو اس سے پہلے شاید جی بی کے اندر کم یوز ہوا ہو. ہم یہ شاید یہ کلیم نہیں کرتے ہیں کہ ہم ہی پہلے لوگ ہیں، بٹ کم یوز ہوا ہے. جیسے ہم ڈرونز یوز کرتے ہیں ڈیٹا کلیکشن کے لیے، اور پھر اسی ڈیٹا کلیکشن کے بیسس پہ ہی پھر ہم ڈیسیجن لیں گے. وہ ڈیٹا پھر ہم شیئر بھی کرنے کے لیے ہم اوپن ہیں. اگر کوئی ادارہ، کوئی گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن یا کوئی پرائیویٹ آ کے کہتا ہے ان تو کو کام ڈیٹا ہوا چاہیے. ہے، مطلب جی. کتنا کام ہوا ہے اس چیز پہ؟ اس کا اسکیل میں آپ کو لیٹس شاید سے ڈیٹا کلیکشن. ہاں، ڈیٹا کلیکشن میں اس ٹائم ہم جو کر رہے ہیں، ہم 2 گلیشیئرز پہ ڈیٹا کلیکشن شروع کی. کیونکہ ہم ریسنٹلی ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے، ایک حسن آباد میں اور ایک پسو بٹورا گلیشیئر پہ. اور اس پہ ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اینڈ ہوپ فلی کچھ مہینے ہمیں لگیں گے. اور اس کے بعد پھر جو ہم جو پروڈکٹس بنانا چاہ رہے ہیں، یا جو ہمارے جو چیزیں ہم بنانا چاہ رہے ہیں، وہ ہم
اس ڈیٹا کے بیس پہ بنانا چاہ رہے ہیں. اور کیونکہ اگین آپ کو پتہ ہے اگر ہم اس فیلڈ میں نئے ہیں تو ہمارے لیے کچھ چیلنجز بھی ضرور ہیں, اسپیشلی چیزیں پاکستان گلگت لانا. اگر آپ کوئی ٹول چاہیے, آپ کو کوئی کمپوننٹس چاہیے, وہ گلگت اس کو لانا, پھر اس کو یہاں آپریٹ کرنا, وہ ہمیں اس پہ زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. اگر ہم فیلڈ کا کام دیکھیں تو شاید وہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے جتنا چیزیں لانا, ٹیم کو اس طرح آرگنائز کر کے ان جگہوں میں بھیجنا. سو ہم بہت شروع والے اسٹیجز میں ہیں, بٹ ہمارا جو سفر ہے وہ جاری ہے. سو وی آر ویری ہوپ فل کہ ہم کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے اس سفر کو تو لے کے. یہ تو obviously آپ کام کر رہے ہو, وٹ ڈو وی سے, گراؤنڈ لیول پہ شاید آپ کام کر رہے ہو, اس پہ کام کر رہے ہو, لیکن جیسے اسٹوڈنٹس یا بچوں کو سکھانا ہے, کیونکہ روبوٹکس, اے آئی, انوویشن جو ٹرمز آپ ریپیٹڈلی یوز کرتے ہیں, تو واٹ از, اگر ہم کہیں کہ بچوں کو سکھانا ہے, اسٹوڈنٹس کو سکھانا ہے, اس کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں؟ سو جس سے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے میکستان کے اندر جو میکل اسپیس ہے اس کے اندر ہم نے یونٹس بنائی ہیں. جیسے کلائمیٹ کا ہے وہ بالکل ایک الگ یونٹ ہے. جو ہم بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ہمارا روبوٹکس اور اے آئی کا جو لیب ہے اس میں ہم بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں. جو بیسک روبوٹک ٹولز ہیں یا کمپوننٹس ہیں یا جو ایجوکیشن ہے روبوٹکس کا, ہم نے وہ اسٹارٹ کیا. کے آئی یو میں ہم نے ایک ٹریننگ سیشن رکھا 3 ویکس کا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, اور پھر ہم نے چیزیں جو ہینڈز آن ہمارے جتنے بھی, کیونکہ جو ہمارا میکستان کا پورا جو کام ہے اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ ہینڈز آن ہے. ہم لیکچر بیسڈ بہت نہیں ہے کہ ہم زیادہ لیکچرز پہ ہمارے پاس وہ شاید کیونکہ ہوں گے کام بھی ہی نہیں. ایسا ہے کہ آپ نے جی پریکٹیکل کام ہے, وہ کریں گے تو آئے گا بالکل. سو ڈیفینیٹلی. دیٹس وائی ہم زیادہ کوشش جو کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو بلاتے ہیں, ہم ان کو وہ ٹولز اور کمپوننٹس دیتے تو ہیں. اس سے وٹ واز دا ریزلٹ, کیا سمجھ آئی, کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں, ہم وی آر ویری ہیپی کہ ہم نے وہ پروگرامز بڑے ہمارے ہو گئے وہاں پر. اینڈ دین آف کورس ہمارا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے ہمارے لیے بھی گلگت کے اندر, ہم بھی نئے ہیں, اور جو بچے وہ پروگرامز اٹینڈ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی ایک نیا ایکسپیرینس تھا. تو ابھی تک تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے, ہم خود بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اور ابھی ہم مزید اپنا کام بڑھا رہے ہیں, ہم اسکولز میں جا رہے ہیں, ہم اسکولز کے بچوں کو انوالو کر رہے ہیں. اور جو ہمارا روبوٹکس اور اس کا جو کیریکولم ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اسکول والے اس کو لے لیں, اس کو اڈاپٹ کریں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں اس کو. سو اوور آل obviously دس از اسٹریسفل ہوتا ہوگا ڈیفینیٹلی, یہ کام آسان نہیں ہے کیونکہ ایک نیا کام آپ لوگ شروع کر چکے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود اسٹریس جتنا بھی آپ فیس کرتے ہیں تھرو آؤٹ دس؟ آئی تھنک اسٹریس ہوتا تو ہوگا, اب یہ نہیں کہنا کہ اسٹریس نہیں اسٹریس کم ہوتا ہے, ہوتا وہ تو obviously آئی تھنک آپ کو اسٹریس دیکھیں, ورک پریشر, ورک لوڈ, اسٹریس ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو ڈیفینیٹلی. ہوتا ہے. آپ ایک نیا کام کر رہے ہو, اور چیلنجز میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ کو لیٹ سے اگر میں گلگت میں کام کر رہا ہوں تو مجھے اگر ایک کمپوننٹ چاہیے چھوٹا سا, لیٹ سے کوئی سینسر چاہیے, تو وہ میں اسلام آباد یا کراچی کی مارکیٹ سے منگواتا ہوں. وہ وہاں سے آتے آتے ہفتے 2 ہفتے لگتے ہیں, وہ آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے وہ خراب ہے, پھر ہم اس کو واپس بیچتے ہیں. کیونکہ وہ مارکیٹ میں وہ ہم ہارڈ ویئر اگر میں بتاؤں تو ایک اسٹریس ہے کہ اس کو مینیج کرنا ہے یہاں پر. اس کے علاوہ ٹیم بنانا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ آپ ایک نیا کام شروع کر رہے ہو, آپ جس طرح کے بندے آپ کو چاہیے ان کو لانا, اپنے ساتھ بٹھانا, پھر وہ آپ کے ساتھ کام کریں. تو یہ ہر جو بھی اسٹارٹ اپ ہے, جو بھی اسپیشلی جو انوویشن ہے ٹیکنالوجی کے اندر لوگوں نے کام کی ہے, ان کو پتہ ہے کہ چیلنجز ہیں. کسی کو کہیں پر آپ کو انفراسٹرکچر صحیح نہیں ملتا, کہیں پر بجلی کا مسئلہ, کہیں پر کیا. سو یہ چلتا رہتا ہے. آپ یہاں کے چیلنجز الگ ہیں. اگر آپ ٹیک ایکو سسٹم یا انوویشن اس ایکو سسٹم کی بات کریں تو چیلنجز ایون آپ اگر یو ایس کے مارکیٹ میں بھی کام کر رہے ہو, آپ یورپ میں بھی کام کر رہے ہو, تو ادھر بھی ان کے حساب سے کوئی چیلنجز ہوں گے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسا کوئی کام ہو, اگر آپ اسپیشلی شروع ایک نیا کام آپ کر رہے ہو تو اس میں چیلنجز یا آپ کو مشکلات نہ ہو, وہ ہوتی ہیں. بٹ یہ کہ آپ نے گراؤنڈ پہ بیٹھنا ہے, آپ نے کام کرنا ہے, آپ جب خود گراؤنڈ پہ ہوتے ہو تو کافی چیزیں آپ خود دیکھ کے مینیج کر کے سولو کرتے ہو, اور ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں خود تھوڑی تھوڑی اسٹریم لائن ہو جانا شروع ہو جاتی ہیں. سو وہ ہر کام میں, ایون آپ پڑھائی بھی کر رہے ہو تو اس میں بھی آپ کو اسٹریس یا تھوڑا وہ سا تو چیلنج, ڈیفینیٹلی ہے, یس, بٹ یہ بٹ کہ وٹ آئی وانٹ ٹو آسک از what do you do for yourself? میکستان تو ٹھیک ہے, دیٹ از یور ورک. تو اس سے ہٹ کے obviously ہر انسان کو اپنے لیے بھی ایک, میں یہ سوال ویسے سب سے کرتی ہوں کہ what is your detox? کس چیز میں آپ کو ہوتا ہے کہ یار چلو کام کو سائڈ پہ چھوڑو, اب یہ میرا ٹائم ہے, یہ ٹائم میں نے خود کو دینا ہے کام کے علاوہ.
आई थिंक आपने अगर मैंने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि हमारे मेकिस्तान के अंदर जो एक वो लकड़ी वाला सेक्शन है जहाँ पर हम लकड़ी पे काम करते हैं, मेरे लिए वो बड़ा वो मैं इसीलिए करता हूँ जब मैं इधर रोबोटिक्स और कोडिंग वगैरह से थोड़े से हम थक जाते हैं स्पेशली वीक डेज़ में, तो वीकेंड पे मैं फिर ज़्यादातर जो काम है मैं लकड़ी वाला काम करता हूँ, मैं टेबल्स बनाते हैं हम लोग और जो भी चीज़ें हैं, तो आई थिंक जो मेरा वर्कशॉप वुडन वर्कशॉप जो मेरा है वो मेरे लिए डिटॉक्स वाला स्पेस है, मी टाइम है, उस सो दैट वर्कशॉप में इज़ योर रहता हूँ। जी। डिटॉक्स। जी। अच्छा, इसके अलावा इज़ देयर एनी गैप? ऑब्वियसली गैप्स तो बहुत ज़्यादा होंगे जो फिल करने हैं, और फ्यूचर में कुछ और इसमें चीज़ें ऐड ऑन करनी, ऑलरेडी बहुत चीज़ें चल रही हैं बट फर्दर कुछ ऐड ऑन करना हो, कुछ गैप्स फिल करने हो। हाँ, क्योंकि हम इस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के इस इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं और आपको पता है टेक्नोलॉजी हर दूसरे सेकंड चेंज हो रहा है, नया आ रहा है, उसमें अपग्रेडेशन आ रही है। तो उसका तो ये मतलब हो गया कि आपको खुद को नई नई चीज़ें लाकर इस सिस्टम में आपने इंटीग्रेट करनी है। और स्पेशली टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनोवेशन के अंदर आप काम करोगे तो आपको तो हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ ऐड करना है, एक चीज़ निकालना है उस सिस्टम के अंदर से। क्यों एंड प्लस आई थिंक आजकल जो आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का मिलना आसान हो गया, राइट? आप देखें दुनिया के यूएस की यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, आप वहाँ से एक आइडिया लेकर आते हो, फिर आप उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हो। तो वो हम जो हमारी स्पेशली एक आर&डी टीम, जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम जो है, वो हमें इस पे ज़्यादा हेल्प करती है कि आपने क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या चीज़ें निकालनी है। और प्लस मैं खुद पर्सनली भी कोशिश करता हूँ कि मैं हर हफ्ते कोई 1-2 चीज़ें सीखूँ जो इससे रिलेटेड हो, ताकि मैं उसको इस काम में लगाऊँ या जिस चीज़ को निकालना है इस सिस्टम से वो हम उसको निकाल दें। सो ये एक सो वेयर डू यू सी मेकिस्तान इन 5 इयर्स? ओके, 1 5 ईयर, इयर्स 1 साल। 5 तो चलो 1 बहुत ज़्यादा है। साल 1 साल में कहाँ देखते हो मेकिस्तान को? सो 1 साल में हम अपने आप को देखते हैं गिलगित-बल्तिस्तान के स्कूल्स के अंदर। जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो रोबोटिक्स और एआई फॉर किड्स जो है, वो उसका एक ही टारगेट है कि हम स्कूल वालों को कन्विंस कर रहे हैं, उनको हम दिखा रहे हैं कि आप ये जो सिस्टम है, ये अपने स्कूल के अंदर भी एक दफ़ा लेकर जाएँ। अपने स्कूल के अंदर स्पेसेस बनाएँ, लैब्स बनाएँ, बच्चों को एक दफ़ा सिखाएँ, दिखाएँ उनको। क्योंकि मैं खुद फ़ील करता हूँ, मैं जिन स्कूल हम सब गिलगित के स्कूल से पढ़े हैं, हम जिन स्कूल्स में से पढ़े हैं, हमारे स्कूल में लैब्स हुआ करते थे, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब में हम पेंट इस्तेमाल एमएस पेंट यूज़ होता था। केमिस्ट पिनबॉल हाँ, वो खेलते थे। केमिस्ट्री लैब में ना वैसे बीकर्स को करते थे हाँ, कुछ। कलर्स चेंज करते थे और वो, पता फिजिक्स लैब नहीं में हम फिज़िक्स में। वर्नियर क्लिपर यूज़ करते थे। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताऊँ, शायद 50% जो हम स्टूडेंट्स हैं, हमें अभी तक वर्नियर क्लिपर यूज़ करना नहीं आएगा। हमने उस पे बुक्स पढ़ी, वो प्रैक्टिकल कॉपियाँ बनाई, सब की। बट तो हमें हाँ, स्टिल नहीं आता। नहीं आ रहा। इवन मैं खुद अभी ना मेरे मेकर लैब में एक पड़ा है, तो मुझे खुद मैं वो सीख रहा हूँ अभी उसको यूज़ करना। तो वो हमारे एक एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा-सा ये गैप था, अभी भी थोड़ा-सा कम हुआ है बट स्टिल है कि हमें हैंड्स ऑन चीज़ों पे वो नहीं करते थे। हमें डाँटते थे अगर हम लैब में किसी चीज़ को हाथ लगाते थे, वो कहते टूटेगा तो फिर हम आपके फ़ीस के ऊपर ना कोई पता नहीं वो हमें फ़ाइन होता था। सो उस वज़ह से ना एक डर हमारे अंदर मौजूद है कि चीज़ को ठीक करने की, यार मैं इसको ठीक करने जाऊँगा तो ये ख़राब होगा, टूटेगा, पता नहीं ज़्यादा ठीक ख़राब तो नहीं होगा। सो हम नेक्स्ट जो हमारा 1-2 साल का गिलगित में टारगेट ये है कि हम अ, तकरीबन 20 स्कूल्स, हमारे इस साल का टारगेट है कि हम 20 स्कूल्स गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, स्कर्दू, गिलगित, दियामेर, इनके अंदर जाएँ और स्कूल्स के अंदर वो लैब बनाएँ। वहाँ के टीचर्स को भी ट्रेन, क्योंकि हमारे कैरिकुलम मौजूद है तो हम वो हार्डवेयर भी उनको दे दें, वो लैब का सेटअप बना के दे दें, फिर टीचर्स का कैरिकुलम भी उनको पढ़ा के दे दें, वो ट्रेन करें, फिर बच्चों का कैरिकुलम भी दे दें, ताकि वो इकोसिस्टम जो हम बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ पर और मज़ीद मज़बूत हो। तो ये तो जो है हमारा है, जो हमारा रोबोटिक्स एआई सेक्शन जो स्पेशली स्कूल्स के लिए है, उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी क्लाइमेट के अंदर हम और स्मार्ट एग्री में जाना चाह रहे हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंदर हम जाना चाह रहे हैं, और ड्रोन्स और आईओटी को लेकर, और जिसका अभी तक हम किसी उस पे नहीं पहुँचे हैं, पॉइंट पे अभी तक हमारा रिसर्च चल रहा है, आर&डी चल रहा है। और जब हमारा रिसर्च कंप्लीट होगा तो फिर हम आपको बताएँगे कि हमने क्या कुछ किया तो उस जो फील्ड में। मेकरसान की टीम है, अगर उसका कोई पार्ट बनना चाहे तो इज़ देयर एनी प्रोसेस, या अगर इधर से बता दो लोगों को? हमने इसको किसी ऐसे ग्रुप के लिए नहीं बनाया रखा है कि यार अगर जैसे होता है ये ना कुछ मैं स्पेशली स्पेसिफाई आईटी किया, लैब्स यस, वगैरह आप देखें तो वही होता है, जिसका कोई आईटी बैकग्राउंड होगा तो तो वो वो ही आ आ सकते सकता हैं। है। तो इसीलिए हम अपने लैब के अंदर हमने लकड़ी का भी काम करवा रहे हैं, हम लेदर पे भी काम करवा रहे हैं, हम मेटल का, वेल्डिंग का, ये सब काम करवा रहे हैं, देन रोबोटिक्स भी करा रहे हैं। तो 4-5 सेक्शंस वो हैं, अगर जिसको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है या उसको पढ़ने का शौक नहीं है रोबोटिक्स, तो वो आके हमारे लकड़ी वाला जो सेक्शन उसमें काम करे, वो जाके मेटल वाले सेक्शन में काम करे। तो ये हमने अभी इसको आहिस्ता-आहिस्ता स्पेस को हम अगर ओपन तुम कर रहे बता हैं। दो ये कि
کیسے کانٹیکٹ کرنا ہے؟ انسٹاگرام پیج جو ہینڈل ہے تم لوگوں کا وہاں پہ کرنا ہے، یا ایڈریس بتا دو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں چاہتی ہوں، بالکل اگر آپ کوئی انٹرسٹڈ ہے ہاں تو۔ ہمیں آپ لوگ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں ہمارے انسٹاگرام پہ، ہم تقریباً ہر سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم پہ ہیں، یہ لوگ ہمیں میسیج کریں اور پھر ہم ان کو پروسیجر سمجھائیں گے کہ آپ کیسے ہمارے کیونکہ ہمارے ڈفرینٹ فیلوشپس ہیں، ڈفرینٹ ٹریننگ پروگرامس ہیں، 3-4 کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، ابھی نیکسٹ ویک سے ہمارے کوئی ٹریننگ پروگرامس بھی چل رہے ہیں، پھر ایک فیلوشپ بھی ہمارا چل رہا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم ان کو کیسے اس سسٹم میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آئی گیس پچھلے سال خود بھی تم گئے ہوئے تھے ہاں جو کسی فیلوشپ پہ، اینڈ پھر آ کے پاکستان کا کام شروع کیا، ہاں تو سو اس بارے میں بھی اگر جو میں اس کو یہ سیکھ کر آیا ہوں، یہ میں ایک پروگرام ہوتا ہے MIT لیب کا، وہاں سے مجھے 2016 میں تھوڑا بہت ایک آئیڈیا ہوا تھا کہ نا ایسے میکر اسپیس ہوتے ہیں، وہاں پر ایسے کام ہوتے ہیں، پھر میں خود میری پڑھائی بھی چل رہی تھی اور میں ذرا دیکھا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، دین آہستہ آہستہ میں اس چیز کو پڑھتا گیا اور میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنائیں، پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ ایک لیب کیسے بناتے ہیں، پھر لاسٹ ایئر ایک پروگرام کے لیے میں نیوزی لینڈ چلا گیا، نیوزی لینڈ میں جو میں جس ادارے میں کام کرتا تھا وہ بیسکلی ایک میکر لیب میں کام کر رہا تھا، اور آئی تھنک وہ میرے لیے ایک بہت ہی اچھا پروگرام ثابت ہوا، بیکاز مجھے فرسٹ ہینڈ نالج ملا، ایکسپیرینس ہوا کہ ایک میکر لیب بنتا کیسے ہے، کیونکہ اس پروگرام کے اندر یہ تھا کہ ہم دوسرے ایریاز میں میکر لیبس بنا رہے تھے، تو وہ مجھے ایک وہ پتہ چلا کہ بناتے کیسے ہیں، اینڈ دین ہم چلا کے بھی ان لوگوں کو دیتے تھے اس ملک میں، تو وہ میرے لیے ایک اچھا وہ تھا اسٹارٹ لاسٹ ایئر، اور پھر ان کے ساتھ ٹائم گزارنا اس ٹیم کے ساتھ، وہ ڈفرینٹ کنٹریز کے ہمارے ٹیم ممبرس تھے، تو وہ میں سیکھا، اور جب میں واپس آیا لاسٹ ایئر آئی تھنک سپٹمبر اکتوبر میں جب میں واپس آیا پاکستان، پھر آئی تھنک تب میں بہت سیریس ہو کے کہ اچھا ابھی میں اسپیس کہاں لوں گا، اسپیس کیسے ہوگا، اکوپمنٹس کہاں سے آئیں گے، ٹیم کیسے بنے گی، وہ اس کے بعد اسٹارٹ ہوا، اور ابھی ہمارے پاس ہمارے 2 میکر لیب دونوں گلگت میں اور دونوں رننگ میں ہیں، دونوں اچھے سے چل رہے ہیں ابھی۔ اچھا ایک آخری چیز، کیونکہ میرے اسٹوڈنٹس بہت اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آتے ہیں میرے پاس اور کہتے ہیں ہم نے ڈگری پوری نہیں کرنی ہے اور ہم خود پڑھ لیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، سو ڈگری کو پورا کرنا از اٹ امپورٹنٹ اور ناٹ؟ ہاں اٹس اے ویری بہت ایک امپورٹنٹ سوال بھی ہے، اور اٹس ویری امپورٹنٹ، ظاہری سی بات ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کچھ کریں گے، اٹس امپورٹنٹ آپ پڑھیں، آپ کے پاس ڈگری بالکل ہونا چاہیے، اگر میں کہوں کہ نہیں ڈگری نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اسکل ہونا چاہیے، تو بہت لمبا ڈبیٹ ہوگا، وہ شاید ہم کسی اور دن بیٹھ کے کر لیں گے اس پہ پروگرام، بٹ رائٹ نا اگر میں اس کا بہت ایک آسان اور شارٹ آنسر دوں تو یہ ہے کہ آپ کو ڈگری کرنی چاہیے، آپ سیکھتے ہو، آپ کتابیں پڑھتے ہو، آپ ریسرچز پڑھتے ہو، آپ اپنے فیلوز سے بیٹھ کے چیزیں سیکھتے ہو، اپنے ٹیچر سے آپ چیزیں سیکھتے ہو، تو پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے، آج کل ایک تھوڑا ٹرینڈ بھی چلا، لوگ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے، ہم کچھ اور، وہ ایک آج کل لمبا ایک ڈبیٹ ہے۔ کیونکہ خود بھی انسٹاگرام وغیرہ انفلوئنسر، آئی ڈونٹ نو انفلوئنسر ہو کہ نہیں، لیکن ایک پبلک اکاؤنٹ ہے جہاں پہ ریلز وغیرہ بناتے ہو، تو موسٹلی جو انفلوئنسرز ہی جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم، کیونکہ موسٹلی انفلوئنسرز خود بھی یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے ڈگریز پوری نہیں کی ہیں، میرا تو یہ ایف گریڈ آیا ہوا تھا، یہ دیکھو اپنی ٹرانسکرپٹ دکھاتے ہیں، تو آئی تھنک اس چیز کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، امپیکٹ میں نے اپنی ہوتا ہے۔ ڈگری پوری کی ہے، میں بات بتاتا ہوں کیمرے میں کہ ڈگری میں نے پوری کی، میں نے ڈگری کے نہیں بعد میں تمہارا نہیں کہہ رہی تھی، لیکن اوور آل میں جسٹ مجھے گیونگ این سمجھ آ ایگزامپل، کیونکہ بہت ایسے مشہور انفلوئنسرز ہیں جو اپنی ٹرانسکرپٹس دکھا کے کہتے ہیں یہ میرا ایف گریڈ تھا، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا، پوری نہیں کی، تو اس کانٹیکسٹ میں ہاں کہہ رہی تھی۔ یہ ہر بندے کا، میں نے کہا نا کہ پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوتا ہے، کیا پتا انہوں نے نہیں پڑھ کے جو ابھی اس ٹائم وہ لائف گزار رہے ہوں گے، ان کو لگتا ہے کہ وہ اچھا گزار رہے ہیں ان ٹرمز آف فائنینسز اور تمام چیزوں کو دیکھ کر، یہ ایک پرسنل لائف ان کی ایکسپیرینس ہو سکتی ہے، اور تھوڑا سا اپنی چوائس بھی ہو سکتی ہے چوائس بھی ہو انسان کی، سکتا ہے، پلس ہر بندہ بھی اس فیلڈ میں نہیں جا سکتا، اگر آپ نے لیٹس سے انسٹاگرام انفلوئنسر بننا ہے تو آپ ہر بندہ نہیں بن سکتا نہیں اس بن میں، رائٹ، سکتا، ہاں اس میں بھی اتنے چیلنجز ہیں، آپ کو بہت محنت کرنا پڑتا ہے ادھر، بٹ اگر آپ مجھ سے اگین وہی سوال میں آپ کو ایک لائن کا جواب دوں گا تو یہ ہے کہ آپ کو ڈگری پوری کمپلیٹ کرنی ہے۔ پڑھنا چاہیے، آپ کو ڈگری کمپلیٹ کر لینا چاہیے، اچھی بات ہے، آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، اس انوائرمنٹ میں آپ رہتے ہو، آپ بہت صرف کچھ پڑھنا سیکھتے ہیں، نہیں ہوتا ہے، یونیورسٹی میں آپ کی گرومنگ ہوتی ہے، بہت لوگوں سے ہوتی ہے، ملتے ہو، آپ بالکل کو
پتہ چلتا ہے بات کیسے کرنی ہے، ہوں کب کرنی ہے بات، تو صرف آپ یہ نہیں پنکچوئل ہوتا ہے ہوتے کہ ہو، آپ آپ صبح جاتے ہو، ایک ٹائم پہ چھٹی کرتے ہو، پھر ایگزامز ہیں، کوئز ہو رہے ہیں، آپ نے پڑھائی بھی کی ہے، ایک آپ کمٹمنٹ تیاری بھی ہے، کر رہے کام ہو. کرنا ہے. ورنہ اگر آپ کے تو میں نے کچھ نہیں کرنا، آپ دن کو 12-1 بجے اٹھو، پھر آرام سے گھر میں بیٹھ کے ناشتہ ہی 2 بجے کر کے پھر آپ گھوم پھر کے شام کو آپ کو یار میں انفلوئنسر بن کے آپ ایک ریل لگاؤ گے تو وہ شاید یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، چیزیں ایسا کام نہیں کرتی ہیں. بہت ضروری ہے کہ آپ پڑھیں، آپ سیکھیں، آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے. اور کیونکہ جس سسٹم میں ہم ہیں ڈگری بھی بہت ضروری ہے اگر آپ نے آئی آگے تھنک مزید ڈگری پڑھنا ہے. اوور آل، خیر یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اوور آل آپ کے پروفائل میں کریڈیبلٹی ایڈ کرتی ہے. ایٹ لیسٹ آئی تھنک بیچلرز تو ہونا چاہیے، ہونا چاہیے بلکہ اس ایٹ سے زیادہ لیسٹ. بھی ہونا چاہیے، آپ کو مطلب میں پڑھتے ان رہنا کا بتا رہی ہوں کہ چاہیے. جو نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے ایٹ لیسٹ یہ کہ آپ بیچلرز کر لو تو کریڈیبل ہو جاتے ہو آپ ایک چیز کے لیے. تو ڈگری پوری کرنی ہے. بالکل ڈگری پوری کرنی چاہیے اور زیادہ پڑھنا چاہیے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہو. ویسے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ انسان اچھے سے پڑھے. سو جو یہ سمجھتے ہیں ان کے پرسنل اوپینین ہوتے ہیں، یا وہ ویسے سوشل میڈیا پہ وہ دے دیں، اپنا ایک بیان دے دیں. بٹ میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ آپ کو پڑھ لینا، اچھا پڑھنا چاہیے، آپ کو ڈگری بھی کرنی چاہیے، آپ کو یونیورسٹی، اسکول، کالج جانا چاہیے. جی سو گڈ لک وتھ میکستان، اور انشاءاللہ جتنے بھی آپ کے گولز ہیں with your life and with Make a Sun وہ سب پورے ہیں. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ.